علی کو میں 12-15 سالوں سے جانتی ہوں، تو میں چاہتی ہوں کچھ چیزیں علی کے بارے میں جو آپ لوگ نہیں جانتے. آپ نے بہت شاعری سنی ہے، ظاہر ہے علی نے تو ٹرینڈز بدل دیے، اور اس پہ بھی بات کریں گے کہ وہ جو بدلے اور ان کا نیگیٹو امپیکٹ بھی ہوا، ان کا مثبت بھی ایک اثر رہا، اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے یہ کہ آپ لوگوں نے علی کے اشعار سنے ہیں، لیکن آپ نے زیادہ علی کی اردو شاعری سنی ہے. آپ لوگوں کو شاید یہ نہیں پتہ کہ علی زریون کی فارسی میں بھی بہت خوبصورت شاعری موجود ہے، عربی میں شاعری موجود ہے. تو یہ سوال اکثر میرے ذہن میں بھی آتا تھا، تو مجھے لگا کہ اس سیشن میں پوچھنا چاہیے کہ علی زریون آج ہمیں اپنی اسکولنگ کے بارے میں بتائیں، اپنا یہ بیک گراؤنڈ بتائیں کہ یہ زبانیں کب سیکھیں، کیسے سیکھیں، کیا اسکول کے زمانے میں سیکھیں، اور عربی شاعری، فارسی شاعری، اس کا پس منظر کیا ہے. تو علی اس بارے میں کچھ بات کیجیے. فریحہ، اسکولنگ کا تو یہ ہے کہ میں نے when I was in 5th grade I quit my studies. تو میں نے قرآن مجید حفظ کیا، 5ویں کلاس میں تھا میں. حفظ کرنے کے بعد میں نے اسکول گیا، لیکن وہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. وہ اسکول، وہ بایولوجی اور وہ فزکس اور وہ کیمسٹری، اٹ واز ناٹ مائی ٹائپ. اینڈ آئی ٹولڈ مائی پیرنٹس کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دس اینی مور. تو انہوں نے کہا کہ کیا کرنا ہے پھر. میں نے کہا میں نے حفظ کیا ہوا ہے تو میں اب کچھ پڑھوں گا. تو گھر میں کتابیں تھیں، مثنوی تھی، نہج البلاغہ تھی، مہر منیر تھی، تصوف کی بہت ساری کتابیں تھیں. میرے خاندان کا تعلق عالموں کے خاندان سے ہے، اور کراچی میں آپ نے مولانا مموی رسول الدھیانوی شہید جو ہیں جامعہ بنوریہ، وہ میرے تایا جان ہیں. تو میرا تعلق اس خاندان سے ہے جہاں پر علم کی، حدیث کی، شرع کی، تصوف کی بہت ساری باتیں ہوتی تھیں. تو میں اسکول تو نہیں گیا اس کے بعد، لیکن میں کتاب سے جڑا رہا. تو فارسی مجھے مثنوی سے آئی، اور اردو شاعری کے جو عروض ہیں، جو بحریں ہیں، جو وزن ہے، اس کا شعور مجھے عربی سے تھا، کیونکہ تمام بحریں عربی میں ہیں. یہاں پر بہت ساری، میں کبھی کبھی بات سنتا ہوں جب 12-14 سال کے لڑکے یا ایون ان سے بڑی عمر کے لڑکے مفت میں نیٹ یوز کرنے والے جب ایک میسج کر دیتے ہیں، کمنٹ کر دیتے ہیں کہ یہ بے وزن شاعر ہے، تو مجھے تھوڑا سا عجیب بھی لگتا ہے. کم از کم آپ کو وزن کا شعور پہلے ہونا چاہیے کہ وزن کہتے کتنے ہیں. جیسے ہم ایک مصرع ہے، بلغ العلا بکمالہ. یہاں بہت سارے نوجوان بیٹھے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں. بہت شکریہ. اس پر میں بعد میں بات کروں گا. تو جیسے ایک عربی کا مصرع ہے کہ بلغ العلا بکمالہ، یہ مصرع ہے، لیکن اس مصرع کا ایک آہنگ ہے. اس آہنگ کو ہم شاعر لوگ وزن کہتے ہیں، اسے ہم وزن کہتے ہیں، اسے ہم عروض کہتے ہیں، اور وہ ہے متفاعل متفاعل. یہ بحر ہے. تو شاعر ہونا کوئی آسان چیز نہیں ہے. تو مجھے ان بحروں کا پتہ عربی سے چلا، تو آہستہ آہستہ وہ بات شروع ہوتی گئی، شاعری کا آغاز ہوتا گیا. تو فارسی میں میری کچھ چیزیں ہیں جو میں نے اکثر میں شعر بھی سرزد ہو جاتے ہیں. تو فارسی کلام سے ہی آغاز کر لیتے ہیں کہ نظر کن صاحب عالم فراق اندر وصال آید. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. نظر کن صاحب عالم فراق اندر وصال آید، دل و جاں درہم و برہم فراق اندر وصال آید. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. دریں میں خانہ ہستی منم خود عالم مستی. کیا بات ہے. دریں میں خانہ ہستی منم خود عالم مستی، منم خود میں و میں خارم فراق اندر وصال آید. تو اس طرح کچھ اور بھی چیزیں ہیں، تو میں اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے شعروں میں آتا رہتا ہے کہتا رہتا ہوں. اچھا، تو آپ نے پراپر اسکولنگ نہیں کی، تو پھر انگلش کیسے آتی ہے؟ انگلش مجھے لگتا ہے کہ انگلش سب سے پور لینگویج ہے. آپ کے لیے بھی یوں ہے، باپ کے لیے بھی یوں ہے، بہن کے لیے بھی یوں ہے. اردو زبان اور ہماری علاقائی زبانیں بہت رچ ہیں انگریزی کے حساب سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر میں مادری زبان میں بات کرنی چاہیے. اگر آپ اردو اسپیکنگ ہیں اردو میں بات کریں، پنجابی ہیں پنجابی میں بات کریں، بلوچی ہیں بلوچی میں بات کریں، سرائکی میں بات کریں، سندھی میں بات کریں. یہ ہم لوگوں نے ایک ٹرینڈ بنا لیا کہ جنہوں بہت اچھی انگریزی آندی ہے تو کوئی بہت پڑھا لکھا ہوئے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو میں پڑھتا تھا کتابیں انگلش کی، اور میں سیزنز دیکھتا تھا، فلمز دیکھتا تھا. تو اس وقت نائٹ رائڈر آتی تھی اور بہت ساری فلمیں آتی تھی، تو وہ میں دیکھتا تھا. تو وہ پڑھ کے پھر آہستہ آہستہ میں وہ سیکھ گیا. میں چاہتی ہوں کہ کچھ موضوعات پر بات ہو جائے. کچھ غلط فہمیاں ہیں، کچھ کانسیپٹس کلیئر نہیں ہیں لوگوں کو، مجھے لگتا ہے کہ شعر کے بارے میں. جیسے ایک جگہ میں پڑھ رہی تھی، آپ ہی میں سے کسی کا کامنٹ تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آج کل کے نوجوان شاعر کیسے ہیں
یہ بے ربط سی بس ایسے ہی 2 لائنیں جوڑ کے شعر بنا لیتے ہیں, سادہ سی زبان ہوتی ہے. شعر تو مشکل لغت کا نام ہے اور مشکل شعر ہی شعر کہلاتا ہے, اور اسی لیے تو سلیبس میں ہماری تدریسی کتابوں میں شعر کی تشریح درکار ہوتی ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا لغت ہی کا نام شعر ہے؟ شعر کیا ہے؟ آپ یہ کانسیپٹ ذرا ٹھیک کریں ان کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک ایک شعر ہے کسی کا کہ اہل دل شعر تاثیر سے ہوتا ہے تلفظ سے نہیں. کیا بات ہے. شعر تاثیر سے ہوتا ہے تلفظ سے نہیں, اہل دل آج بھی ہیں اہل زباں سے آگے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. شاعری کا آپ کھل کے تالیاں بجا سکتے ہیں, کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے. میں تو کہا کرتا ہوں کہ میں تو ویسے ہی بزدلوں کا شاعر نہیں ہوں, بہادر لوگ ہیں سننے والے سارے. ہم لوگوں نے چیزوں کو بہت عجیب و غریب رنگ دے دیے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب آج کا دور ہے, اس میں جو آج کی ہماری نوجوان نسل ہے, یہ شاید اسی وجہ سے شاعری سے دور بھاگی تھی کہ آپ نے ان پر مشکل الفاظ نافذ کر دیے تھے. آپ نے ان کو, وہ جب اردو میں پڑھتے تھے شاعری تو وہ ڈر کے بھاگتے تھے, کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ گھر میں ایک عام زبان میں بات کر رہے ہیں اور شاعری میں ان کو ایک ایسے زبان مل رہی ہے جن کو وہ سمجھتے نہیں ہیں. تو جس کی وجہ سے نوجوان نسل شاعری سے دور ہو گئی. شعر کا تعلق میرے نزدیک کسی شخص کے, کسی دکھ والے انسان کے دکھ میں شریک ہونے کا نام ہے. ہم آج بھی جب اداس ہوتے ہیں, ہم سیڈ سانگ سنتے ہیں, ہم جگجیت صاحب کو سنتے ہیں, مہدی حسن کو سنتے ہیں, نصرت فتح علی خان صاحب کو سنتے ہیں, انہوں نے کوئی مشکل شاعری نہیں گائی. انہوں نے ایسی شاعری گائی ہے, ایسے غزلیں گائی ہیں کہ جو لوگوں کے احساس میں شریک ہو سکیں. مشکل شعر سنا کر آپ اگلے پر اپنے علم کا روب تو جھاڑ سکتے ہیں, لیکن اس کے دکھ میں شریک نہیں ہو سکتے. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. تو جب مجھے ایسے میسیجز آتے ہیں, مریضوں کے میسیجز آتے ہیں, فریحہ یقین کریں کینسر کے مریضوں کے میسیجز آتے ہیں کہ سر بہت تکلیف ہوتی ہے جب یہ ہم اس پروسیس سے گزرتے ہیں, ہم آپ کی کوئی نظم سن لیتے ہیں ہمیں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے. بہت سے لوگوں کے میسیجز آتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ شاعر اگر اپنے سماج کا آئینہ دار نہیں ہے, اگر وہ لوگوں کے دکھ میں اس کا شعر ان کے کام نہیں آ رہا ہے, اسے کوئی اور کام کرنا چاہیے, اسے شاعری چھوڑ دینی چاہیے. کیا بات ہے, بہت اچھی بات کہی آپ نے. ایسا ہوتا ہے علی کہ آپ جب مشاعرہ پڑھ کے جاتے ہیں تو اس کے بعد یکدم ماحول بدلتا ہے, کیونکہ شاید یہ زیادہ لوگ آپ کو سننے کے لیے آئے ہوتے ہیں, جو سچ ہے اور ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اعلیٰ ظرفی کے ساتھ. لیکن اس چیز کو ہمیشہ ایک نیگیٹو رنگ دیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ اکثر میں نے یہ کامنٹس بھی دیکھے کہ علی کو تو لگتا ہے کہ لوگ اسی کو سننے آتے ہیں. تو علی, اس چیز کو ہمارے شعراء کی طرف سے اکثر یا آڈینس کی طرف سے یہ رنگ کیوں دیا جاتا ہے کہ لوگ آپ کو سن کے اٹھ جاتے ہیں اور آپ کو یہ لگتا نہیں ہے یہ حقیقت ہے, اور یہ حقیقت ہے تو کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, اور یہ کس طرح سے چلنا چاہیے مشاعرے میں؟ میں اسی ہال میں تھا, اسی جگہ پہ جان ایلیا لان میں مشاعرہ تھا, اور عالمی کانفرنس تھی, اردو کانفرنس تھی. میرے سامنے میرے سینئرز بھی بیٹھے ہیں, حمیدہ شاہین آپا بیٹھی ہیں, اور میرے تمام سینئرز اور جونیئرز بھی. میں بہت عاجزی سے, آپ کسی ایک بندے سے پوچھ سکتے ہیں کہ علی نے, میں نے کبھی ان کے شعر پر داد نہ دی ہو اپنے جونیئرز کے, میں نے ان کی عزت میں کبھی کمی کی ہو, میں اپنے سینئر سے کبھی جھک کے نہ ملا ہوں. میں نے ہمیشہ اپنے سینئر سے محبت کی ہے, اینڈ دے لو می اے لاٹ. وہ مجھے بہت پیار کرتے ہیں, سبھی مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں, بہت پیار کرتے ہیں. وہ جو ایک واقعہ ہوا تھا وہ بڑا عجیب سا تھا, اور اس میں اصل میں وہ بھی لاہور کا ایک واقعہ تھا کہ آڈینس سامنے بیٹھی تھی, جیسے ابھی آپ کو میری آواز آ رہی ہے, لیکن کیمرے پر آپ کی آواز شاید نہ آئے, لیکن مجھے آپ کی آواز آئے گی. تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بس آپ پڑھیں ہیں تو ہم اٹھ کے جا رہے ہیں نا. تو میں ایک دم گھبرا گیا, پیچھے میرے بہت سینئر شاعر بیٹھے تھے, تو میں نے ان سے کہا کہ یار آپ تھوڑی دیر کے لیے پلیز ایسے نہ کیجیے گا, سن کے جائیے گا. اچھا, انہوں نے وہ بات کاٹ کے وہ صرف ایک جملہ لے لیا, اور وہی اس کا کلپ بنا کے وہ انہوں نے وائرل کر دیا. میں بڑا حیران ہوا جب میں نے وہ دیکھا, میں نے کہا یار یہ تو میں نے کہا ہی نہیں اس سینس میں جس طرح انہوں نے بنا دیا. تو وقت پروپیگنڈے کا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور میرا اس بات پہ یقین ہے کہ آپ کسی کے خلاف جتنی بھی کوشش کر لیں, آپ پروپیگنڈا کر لیں, آپ مہم سازی کر لیں. ریاض مجید صاحب کا شعر ہے کہ نمو ہو خاک کے اندر تو قد نکلتے ہیں, کسی کو مار کے کوئی بڑا نہیں ہوتا. کیا بات ہے. اللہ سائیں جسے عزت دیتا ہے, یہ لوگ, یہ جتنے لوگ ہیں, میں نے ہمیشہ اپنے عوام کی بات کی ہے, میں نے ہمیشہ ان لوگوں کو ترجیح دی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ میرے اصل ناقد ہیں. یہ جو میرے لوگ سن رہے ہیں فیس بک پہ,
इंटरनेट पे ये लोग देख रहे हैं, इनकी मोहब्बत का अगर मैं नुमाइंदा हूँ, मुझे ना तो किसी नाकिद की परवाह है, ना मुझे किसी बड़े आदमी की परवाह है, मुझे इस नौजवान की परवाह है, इस कॉलेज की लड़की की परवाह है, उस मजदूर की परवाह है, उस किसान की परवाह है जो रातों को खेतों में जाते मुझे सुनते हैं। तो ये मेरे लोग हैं, बाकी मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। मुझे लगता है कि आवाम को कोई भी शख्स, अगर लोग कहते हैं सेलिब्रिटी, मैं समझता हूँ कि सेलिब्रेशन जो है वो पोइट्री की हो रही है ना। अगर एक शायर को लोग इज्जत कर रहे हैं तो वो शायरी की इज्जत कर रहे हैं, अगर एक शायर से लोग मोहब्बत कर रहे हैं तो वो शायरी से मोहब्बत कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, तो क्रेडिट फिर आवाम को जाता है। ये लोग नहीं होंगे तो कोई स्टार नहीं हो सकता, अगर ये हैं तो कोई स्टार है, अदरवाइज तो कोई भी नहीं। कोई नज़रिया, कोई सियासी रुझान तो सबका होता है, तो आपका सियासी रुझान किस तरफ है? मेरा सियासत में बिल्कुल मेरा स्टैंस है। मैं सियासत में, सियासी तौर पे मैं सोशलिज़म की तरफ रुझान रखता हूँ, और मुझे लगता है कि खुशाइंद बात है, मुझे लगता है कि मुसावात जो है वो बहुत ज़रूरी है, और सोशलिज़म में मेरा यकीन है। और मुझे ऐसा लगता है, बल्कि मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ी एक सियासी तौर पे जो जिस तरफ फोकस जिस मसले पे होना चाहिए वो मुआश का मसला है। मुआश जहाँ पर ठीक रहती है, जहाँ पर लोगों की जेब में पैसे थोड़े से होते हैं, उनका तर्ज ज़िंदगी बेहतर होता है, तो उसके बाद बहुत सारी मुआशरती जो बुराइयाँ हैं वो ख़त्म होती जाती हैं। जैसे साहिर का मिसरा है कि भूख आदाब के सांचों में नहीं ढल सकती। तो जब एक मुआशरे में ज़्यादातर तादाद मज़दूरों की है, नौजवानों की है, जो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, और उस्तादों की है, वो जॉब्स करते हैं और जॉब्स में उनको उजरतें भी नहीं मिलती हैं, तो फिर तकलीफ़ होती है। फिर आपका पूरा बैलेंस जो है, वो पैसे का जो इर्तकाज़ है वो चंद मखसूस ग्रोहों में हो जाता है। इस पर मेरा शेर भी था कि मेरे वतन तेरे चेहरे को नोचने वाले ये कौन है, ये घराने कहाँ से आ गए हैं। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि सोशलिज़म जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जो लोगों को जोड़ सकती है और मुआशरे को एक अच्छा बेहतरीन हालत में ला सकती है, तो उस तरफ मेरा ज़्यादा रुझान। तब कह रहे थे कि आप अली से पूछें कि शादी क्यों नहीं करते, शादी कब करेंगे? अल्लाह करे सवाल वहाँ तक पहुँच जाए। और मैं तो शादी यार, अच्छा मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसका अब क्या जवाब दूँ। शादी मुझे लगता है कि पता नहीं यार, आप लोग जो शादीशुदा हैं खुश हैं शादी करवा के? एक आध हाथ उठाए, बाकी सारी खामोशी रही है। शादी इंशाल्लाह हाँ करवा लेंगे शादी, मेरा शादी की तरफ है। असल में मुझे लगता है कि मुझे इसमें भी ऐसा लगता है कि शादी रिवायती वो जो एक बंधन है वैसा ना हो। मैं जब शादी करूंगा तो मुझे कभी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं अपने फ़ोन चेक करवाऊँ और मैं किसी का फ़ोन चेक करूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। असल मसला ये है कि फ़ोन चेक। हाँ, मुझे लगता है कि शादी एक बहुत बड़ा बंधन है, दोस्ती का ताल्लुक होना चाहिए उसके अंदर सबसे पहले। तो शादी अगर दोस्ती के बंधन के साथ है तो वो बहुत अच्छी है, एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को समझना। अगर शक करना है, कहाँ से आ रहे हो, किधर जा रहे हो, भाई प्लीज़ थोड़ा सा, मतलब एक बंदा इस आवाज़ से डिस्टर्ब हो जाएगा तो अंदाज़ा करें शादी कितना मुश्किल काम है उसके लिए। तो मेरे तो रब्त में खलल आ जाता है। तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है, और मेरे जैसा आदमी, मेरा शेर है इसके ऊपर कि दुनिया को छोड़ छाड़ के बेकार, दुनिया को छोड़ छाड़ के बेजार कौन हो, मुझ जैसे आदमी का भला यार कौन हो। क्या बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शादी बहुत मुश्किल है, यहाँ पर बहुत मुश्किल है, पाकिस्तान में शादी बहुत मुश्किल है। आप गलत काम करना चाहें, किसी और तरफ जाना चाहें, बहुत आसानियाँ हैं, लेकिन जैसे ही आप शादी की तरफ आएंगे तो मसलक आ जाएगा, मज़हब आ जाएगा। मज़हब तो ना भी हो, मसलक ना भी हो, तो आपकी ज़ात बरादरी उसमें आ जाएगी कि ये ज़ात कौन सी है, बरादरी कौन सी है, जॉब क्या करता है, कितने पैसे कमाती है, ये कमाता है। यार आसान करें शादी को। दो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, वो कलमा गो हैं या वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, ख़ानदान उनको देखें, माँ बाप उनको देखें, उनकी शादी हो जाए तो आसानी हो जाती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में शादी सबसे मुश्किल काम है।